بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں عمران وسیم. ناظرین, آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی جو نیب ترامیم کے خلاف درخواست ہے اس پر عدالت عظمیٰ کے 3 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب. اس بینچ میں اعجاز الحسن صاحب شامل ہیں, جسٹس منصور علی شاہ صاحب شامل ہیں. آج کی اس عدالتی کارروائی میں ایک تو کچھ ایسے ریمارکس بندیال صاحب نے کل دیے تھے, آج اس کا جو ملبہ ہے وہ میڈیا کے اوپر ڈال دیا گیا. کیسے ڈالا گیا؟ ہمارے ساتھ سینئر صحافی جہاں زیب عباسی صاحب بھی موجود ہیں. اور اس کے علاوہ دوران سماعت جو ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھگوڑا کہا گیا. وہ بھگوڑا کن جج صاحب نے کہا اور اس کے اوپر پھر جوابی یعنی جو پوری ریمارکس دیے ایک جج صاحب نے, بینچ کے ایک جج نے, اس کے اوپر پھر چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب نے جوابی کیا ریمارکس دیے. یہ ساری جو تفصیلات ہیں آج کی عدالتی کارروائی کی ہم بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, لیکن ساتھ میں جہاں زیب عباسی صاحب بھی ہوں گے, تو اس ساری عدالتی کارروائی بھی ہم بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو جہاں زیب بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کو تھوڑا سا ہم سیٹ کرتے ہیں اسکرین میں. یہ بتائیں کہ آج کل جو ہم ویسے ناظرین کل ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو چیف صاحب نے ریمارکس دیے, ریمارکس کے حوالے سے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ کل جو چیف صاحب نے کہا تھا کہ اٹارنی جنرل نے تسلیم کیا تھا کہ جو 2 قانون بنائے گئے تھے, ایک ریویو ایکٹ ہے, دوسرا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے, اس میں خامیاں ہیں. یہ حکومتی وکیل اٹارنی جنرل تسلیم کر کے گئے تھے. تو ہم نے اپنے ویلاگ میں بتایا تھا کہ دراصل اٹارنی جنرل صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان قوانین میں غلطیاں ہیں, بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس میں اوور لیپنگ ہو رہی ہے. ایک قانون کے کچھ سیکشنز جو ہیں وہ دوسرے قانون کے ساتھ جو ہے وہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں, بلکہ ایک جیسے سیکشنز ہیں, تو اس کو ہم ریکنسائل کرنا چاہتے ہیں. تو عدالت سے انہوں نے وقت مانگا تھا, لیکن وہ وقت کب ملا, کیسے ملا, پارلیمنٹ کب تحلیل کر دی گئی, لیکن اس دوران یہ ضرور ہوا کہ وہ جو قانون تھا ریویو ایکٹ کا اس کو سرے سے کالعدم قرار دے دیا گیا. تو کل جو چیف صاحب نے ریمارکس دیے تھے کہ وہ تسلیم کر کے گئے تھے اٹارنی جنرل صاحب, تو آج کمرہ عدالت میں اچانک سے اٹارنی جنرل صاحب کی بھی آمد ہوئی ہے. انہوں نے آ کے اس حوالے سے ایک وضاحت پیش کی. اس وضاحت کے اوپر جو چیف صاحب نے ریمارکس دیے اور کل کی عدالتی کارروائی کا سارا ملبہ کیسے ڈالا صحافیوں کے اوپر, کچھ صحافیوں کا نام لے کے, تو یہ جہاں زیب صاحب سے پہلے پوچھتے ہیں. جی جہاں زیب بھائی, سوال تو آپ میری ساری ڈسکرپشن سے سمجھ گئے ہیں. اب عمران, آج جب کورٹ پروسیڈنگ شروع ہوئی تو اٹارنی جنرل فار پاکستان دوستم پر آئے اور انہوں نے ڈان انگریزی اخبار کا حوالہ دیا اور یہ کہا کہ جن 2 قوانین کے اوپر ہم نے, اٹارنی جنرل صاحب نے بھی بڑا سمارٹلی کھیلا ہے. جی کافی سمارٹلی کھیلا, اور انہوں نے کہا, اس کی تشریح میں کرتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں, پہلے آپ جواب دیں. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ آج ناصر اقبال صاحب کی ڈان کی سٹوری ہے اور اس میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے ڈیفیکٹ کا, یعنی پریکٹس اینڈ پروسیجر اور ریویو آف ججمنٹ, ان 2 قوانین میں نقص ہیں, نقائص ہیں. اس بات کو اٹارنی جنرل نے تسلیم کیا ہے. تو میں اس معاملے کے اوپر یہ وضاحت دینا چاہتا ہوں. تو اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا اچھا آپ ایسے کریں, آپ ہمارا 8 جون کا جو فیصلہ ہے, آرڈر ہے, وہ پڑھیں. تو چیف صاحب نے خود بھی کہا کہ یہ تو بات آرڈر میں شامل ہو چکی ہے, اس میں آپ نے ایڈمٹ کیا تھا. چیف صاحب نے دوبارہ دہرایا کہ آپ نے ایڈمٹ کیا تھا کہ اس میں غلطیاں ہیں. جی. تو پھر اس کے بعد جب وہ آرڈر پڑھا گیا تو اس میں لفظ اوور لیپنگ نکلا, ڈیفیکٹ کا ورڈ نہیں تھا. تو پھر اس کو ایکسیپٹ کیا چیف جسٹس آف پاکستان نے اور کہا کہ ہاں جی, ہم یہ جو اٹارنی جنرل آف پاکستان آپ کی جو ویو ہے کہ یہ نقص کا لفظ درست نہیں تھا بلکہ اوور لیپنگ کا ہے, یعنی 2 قوانین میں کہیں پہ کچھ سیکشن میں مماثلت ہے. تو ہم اس کو کلیریفائی کرتے ہیں. ایک طرح سے انہوں نے کلیریفائی کیا کہ یہ آپ کی بات درست ہے کہ یہ اوور لیپنگ کا ورڈ آئے گا, اس میں غلطی کا لفظ نہیں ہے, نقص کا لفظ نہیں ہے, نقص کا لفظ نہیں ہے. اور پھر ساتھ ہی پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا جی کہ میں نے مختلف ویب سائٹس دیکھی ہیں اور جو خبریں ہوتی ہیں وہ مجھ تک پہنچائی جاتی ہیں. تو میں نے جیو دی نیوز کی ویب سائٹ دیکھی, جیو کی, اس کے اوپر مریم نواز کی خبر تھی, ڈان پہ حسیب بھٹی صاحب کی خبر تھی, پھر اس کے بعد انہوں نے حسنات ملک صاحب کا حوالہ دیا, ٹریبیون میں ان کی خبر تھی. لیکن جو انگریزی اخبارات ہیں ان میں بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رپورٹرز کا نام نہیں لکھا جاتا. تو یہ لگ رہا ہے کہ ایک الگ قسم کی ہی کوئی سینسرشپ ہو رہی ہے. اچھا, جب یہ آبزرویشن چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کی طرف سے دی گئی تو میں خود سمجھ نہیں سکا کہ وہ کس طرح سے کس چیز کو کہاں پہ ملا رہے ہیں. اس کو آسان الفاظ میں ذرا میں سمجھا دوں. جب یہ اٹارنی جنرل صاحب نے معاملہ رکھا کہ دیکھیں یہ تو میں نے کہا نہیں تھا, چیف صاحب نے ایڈمٹ کر لیا کہ بالکل ٹھیک ہے, آپ نے اوور لیپنگ کا لفظ استعمال کیا تھا, اس میں فالٹ کا لفظ استعمال نہیں ہے, تو چیف صاحب نے ان کی وضاحت کو ایکسیپٹ کر لیا اور ساتھ میں کہا کہ یہ آج کل یہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ جو جیو کی رپورٹر ہیں مریم نواز, ان کی جو ویب سائٹ پہ خبر ہے اس پہ تو ان کا نام لکھا ہے, اور جو حسیب بھٹی صاحب ہیں ڈان نیوز کی ویب سائٹ پہ ان کا نام لکھا ہے, حسنات صاحب کا نام لکھا ہوتا ہے, لیکن اخباروں میں جو خبر شائع ہوتی ہے سپریم کورٹ کی کارروائی کے حوالے سے اس میں صحافیوں کا نام نہیں لکھا ہوتا, وہ بائی لائن نہیں ہوتی.
اس میں کس صحافی کی خبر ہے یہ مطلب نہیں لکھا جاتا. تو یہ کس قسم کی سینسرشپ ہے؟ اب مجھے جانزیب صاحب یہ بتائیں کہ اس معاملے کا سینسرشپ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سینسرشپ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے خبر کو کل کر دیا, جی خبر کے اندر آپ نے ڈنڈی مار دی. سے کوئی تعلق نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, اس آبزرویشن کی مجھے خود بھی سمجھ نہیں آئی. اور نمبر 3, آپ بھی پرنٹ میڈیا کرتے رہے ہیں, میں ابھی بھی وابستہ ہوں, ایکسپریس اخبار کے لیے بھی رپورٹنگ کرتا ہوں, ٹی وی کے لیے کرتا ہوں. ہم ایک خبر اپنے نام سے دیتے ہیں, تو اب یہ ڈیسک کی ثوابدید ہے, وہ ہمارا نام لکھے, اس کو کنٹینیو کرے, یا ہمارا نام کاٹ کے ہماری کریڈٹ لائن ڈال دے. تو یہ تو ایک ڈیسک کی ثوابدید ہوتی ہے. ہاں, سینسرشپ وہاں پہ ہوتی ہے کہ کسی آبزرویشن کو کاٹ دیا جائے, اس کو جو خبر کا متن ہے اس میں سے کچھ چیزوں کو نکال دیا جائے. سینسرشپ تو شاید یہ ہوتی ہے. چیف صاحب کے ریمارکس نکال دیے جائیں, منصور علی شاہ صاحب کے ریمارکس دے دیے. لیکن آج کے جو آبزرویشن جو دی ہے صحافیوں کے حوالے سے کہ یہ اس طرح نہیں تھا, یہ اس طرح سے تھا, یا خبر اس کے نام سے لگی, اس کے نام سے نہیں لگی, اس کا مطلب یہ ہے کہ کل جو ریمارکس دیے اس کے اوپر مختلف, میں نے بھی ویلاگ کیا, آپ نے بھی کیا ہوگا, باقی ساتھیوں نے بھی کیا ہوگا. تو یہ جو مختلف صحافیوں کا ذکر کیا, اخبارات کا ذکر کیا, اس کا تو مطلب یہ ہے کہ تیاری کر کے آئے تھے کہ یہ چیز آج عدالت کے سامنے ریز کی جائے گی کہ کل کے ریمارکس جو ہے وہ حقیقت کے برعکس تھے. نہیں, تیاری کا تو خیر بہرحال میں نہیں کہہ سکتا, لیکن ایک چیز ضرور ان آبزرویشن سے اسٹیبلش ہوئی ہے کہ چیف جسٹس پاکستان صاحب کی, ہم جو کورٹ رپورٹرز ہیں ان کے اوپر نظر کافی گہری ہے, اور کافی گہری نظر سے وہ دیکھتے ہیں کہ کون کیا لکھ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کون کیا کہہ رہا ہے. جی. اچھا, اب ذرا دوسرے پورشن پہ آ جاتے ہیں, بھگوڑے والے ایشو پہ. ہاں, یہ بھگوڑے والا کیا بات ہوئی؟ میں اس وقت باہر آ کے, کیونکہ ہم باری باری اندر جا کے جو ہے نا وہ ٹکر لکھتے ہیں, میں اندر ہوں تو آپ باہر ٹکر وہ جو پہلے لکھ کے آتے ہیں اسی کو آپ جو ہے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں, شیئر بھی ایک دوسرے کے ساتھ کر لیتے. تو یہ بھگوڑے والی کیا بات ہے اور کس نے کی, اور پھر اس میں الجھنے والا کیا معاملہ ہے ججز کا آپس میں؟ دیکھیں, ایڈوکیٹ مخدوم علی خان صاحب کا یہ آرگیومنٹس تھا کہ یہ جو نیب ترامیم ہیں ان کو سپریم کورٹ میں عام آدمی لے کے نہیں آیا, ان کو ایک پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ لے کے آیا ہے. یعنی عمران خان کی طرف اشارہ تھا کہ یہ سابق وزیر اعظم عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نیب ترامیم کی گئی ہیں یہ بنیادی حقوق سے متصادم ہیں. تو اس لیے اگر یہ عام آدمی اگر اس کو لے کے آتا تو پھر سپریم کورٹ آرٹیکل 184(3) کو یوز کر کے اگر اس کیس کو سنتی تو الگ بات تھی. تو یہ ایک محض ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایشو, اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے پولیٹیکل پارٹی کا نہیں, ایک انڈیویجول کا ایشو جو کہ ایک سیاسی جماعت کا سربراہ ہے. جی, صرف ایک ان کا ایشو, اس کو ہم ایک پبلک ایٹ لارج میں نہیں دیکھ سکتے, یہ تو ایک انڈیویجول معاملہ ہے. تو اس کے اوپر پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ وہ پولیٹیشین جو پارلیمنٹ کا بھگوڑا ہے اس نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا. یعنی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا پولیٹیشین ہو رنس فرام پارلیمنٹ, اس نے آ کے رجوع کیا سپریم کورٹ آف پاکستان. تھوڑا سا اور ایکسپلین کر لیں پھر آپ اپنی. یہ بھگوڑا پارلیمنٹ والی بات یہ ہے کہ جب خان صاحب کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا تو خان صاحب نے اپوزیشن لیڈر بننا تھا, ان کی جماعت نے اپوزیشن لیڈر بننا تھا, تو بجائے اس کے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اپنا وہ اپوزیشن کا رول ادا کرتے اور پی ڈی ایم اور اتحادی سیاسی جماعتوں کو ٹف ٹائم دیتے, خان صاحب نے پارلیمنٹ سے باہر رہنے کا فیصلہ کیا اور استعفے بھی دے دیے. اور ایسے استعفے دیے گئے, پہلے عدالتوں سے رجوع کیا گیا کہ ہمارے استعفے ایکسیپٹ نہیں ہو رہے, اور پھر جب وہ استعفے ایکسیپٹ ہو گئے پھر دوبارہ عدالت سے رجوع کیا گیا کہ ہمارے استعفے کیوں ایکسیپٹ کر لیے گئے, ہمارے استعفے واپس لیے جائیں. تو یہ بھی خان صاحب کو جو ہے وہ استحقاق حاصل ہے. خان صاحب کو کہہ لیں لاڈلا کہا جاتا ہے نا, خان صاحب کو کہا جاتا ہے کہ لاڈلے ہیں. تو یہ خان صاحب دونوں طرح کی پٹیشنیں سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں, عدالتوں میں لے جا سکتے ہیں. پہلے یہ کہ استعفے قبول نہیں ہوئے, دوسرا اگر استعفے قبول ہو گئے تو خان صاحب یہ قبول کیوں ہوئے ہیں اس پر بھی پٹیشن لے کے گئے تھے. اب بتائیں کہ منصور علی شاہ صاحب مزید کیا کہہ رہے تھے. جب انہوں نے جیسے منصور علی شاہ صاحب نے یہ بات کہی, شاہ صاحب نے کچھ اور بھی کہا تھا ساتھ میں, نہیں, اور میں شاید آپ شاہ صاحب نے کہا تھا بھی کوئی سیاسی جماعت نہیں آئی, جی, کوئی انڈیویجول نہیں آیا, کوئی عوام نہیں آئے جن کے بنیادی حقوق متاثر ہوئے, ایک پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ اس میں ایک شخص آیا ہے جو ایک سیاسی جماعت کا سربراہ ہے. جی. اچھا, تو جب یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی تو ایڈوکیٹ مخدوم علی خان صاحب نے یہ کہا کہ آپ اگر یہ کوئی عام آدمی آتا, عام شہری اگر آتے اس میں, تو اس پہ آرٹیکل 184(3) کے تحت آپ اس کیس کو سن سکتے تھے. بیسکلی ایڈوکیٹ مخدوم علی خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی یہ پٹیشن مینٹینیبل ہی نہیں ہے, یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے, سپریم کورٹ اس کو سن ہی نہیں سکتی. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک تجویز دی ایڈوکیٹ مخدوم علی خان کو. میرے ہنسی کیوں نکلوا رہے ہیں. اب وہ تجویز یہ تھی کہ اگر آپ کہیں تو ہم پبلک نوٹس جاری کر دیں. تو مخدوم صاحب نے ساتھ میں اور بھی کہا, اگر آپ کہیں تو ہم پبلک نوٹس جاری کر دیں
ہزاروں لوگ کی اس تعداد میں نیب لوگ ترمیم یہاں کے پہ آ خلاف جائیں گے۔ عدالت میں آ جائیں گے درخواستیں پکڑ کے۔ اچھا، اس تجویز کو فوری طور پہ ایکسیپٹ کیا ایڈوکیٹ مخدوم علی خان صاحب نے اور کہا جی بالکل ٹھیک ہے جی، آپ پبلک نوٹس جاری کر دیں اور میں پھر دیکھا جائے گا جو آتا ہے آ جائے۔ لیکن پھر اچانک چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کو خیال آیا کہ سپتمبر کے وسط میں نے ریٹائر ہو جانا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں وہ وقت کم ہے نا جی، تو اس لیے پبلک ایک سال پہلے آپ کہتے تو ٹھیک تھا، اب تو وقت کم رہ گیا ہے۔ اس وقت اگر آپ کہتے تو ٹھیک تھا، لیکن اب جو ہے وہ ٹائم نہیں ہے تو ہم پبلک نوٹس بھی نہیں کر سکتے۔ تو اب کل جو آرگیومنٹس ہوں گے ایڈوکیٹ مخدوم علی خان صاحب جو کورٹ کے سامنے آرگیومنٹس رکھیں گے، اس میں یہ کورٹ نے کہا ہے ان سے کہ آپ بتائیں کہ اس لاء کا ماضی سے اطلاق کر دیا گیا ہے، اس کے اوپر آپ ہمیں آرگومنٹس دیں۔ ایک دوسرا، کچھ ڈیٹیلز مزید نیب سے مانگی گئی ہیں کہ جو آپ نے ہمیں پہلے جو ڈیٹیلز دی تھیں کہ کون کون سے لوگ ہیں جو اس سے فائدہ ہوا جن کو، ان کی ڈیٹیلز اور کچھ آج کے دن تک کی ڈیٹیل دیں۔ جی امینڈ کر کے جو لیٹسٹ ڈیٹیلز ہیں وہ آج کے دن تک کس کس نے اس قانون سے فائدہ اٹھایا۔ اور تیسری بات چیف جسٹس آف پاکستان عمر بندیال صاحب نے یہ کہی کہ ہم اپنے طور کے اوپر بھی اس قانون کو ایک چارٹ ہم نے اپنے طور کے اوپر بھی بنایا ہوا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون سا لاء پہلے تھا، اس میں کیا تھا، اب کیا ہو گیا ہے، تو وہ اپنے طور کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے یعنی تیاری کی ہوئی ہے ایک چارٹ کی صورت میں، اور اس میں بھی وہ چیزیں جو ہے وہ یہاں پہ اس پہ جہاں سے یہ بتائیں کچھ اور بھی چیف صاحب نے ریمارکس دیے، وہ ریمارکس بھی شیئر کر لیں۔ نیب کی موجودہ ترمیم کے حوالے سے مخدوم علی خان صاحب نے کیا ریمارکس دیے، کیا مطلب دلائل دیے، اس کے بعد پھر ہم اس کا انالیسس کرتے ہیں کہ جب اس قسم کی پروسیڈنگ ہونی ہے تو پھر کیا پروسیڈنگ ہونی چاہیے یا پھر فیصلہ ہی سنا دیا جائے، اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ دیکھیں کورٹ پروسیڈنگ کی جتنی بھی ہیئرنگز ہو چکی ہیں، چیف صاحب نے جو ریمارکس نیب کی ترمیم کے حوالے سے دیے، جی وہ اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان عمر بندیال صاحب نے پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ دیکھیں جی یہ جو کرپشن ہے اس کو تو کانسٹیٹیوشن نے بھی یہ کہا ہوا ہے کہ یہ ایک جرم ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کوالٹی آف لائف ہے اس کی کانسٹیٹیوشن نے ضمانت دی ہوئی ہے، اور ایسی صورتحال میں جو ہم اس ایشو کو دیکھ سکتے ہیں، اور کرپشن کے معاشرے پر بڑے گہرے اور برے ورس قسم کے اثرات ہوتے ہیں، اثرات ہو سکتے ہیں، اور پھر جو ثبوت کے معیار کو تبدیل کر دیا گیا ہے اس کے اوپر بھی ایک کوشچن موجود ہے، انہوں نے یہ بھی کہا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی واضح کیا کہ جو حد کرپشن لگائی گئی ہے 50 کروڑ روپے کی، اس کو ہم یہ تعین نہیں کر سکتے کہ یہ حد درست ہے یا نہیں، لیکن اس پہ پھر ایک اور تجویز جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پھر دی۔ انہوں نے یہ کہا کہ کیوں نہ جو نئی آنے والی پارلیمنٹ ہے ہم اس کے اوپر اس معاملے کو چھوڑ دیں، جو نئی آنے والی پارلیمنٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کرے، وہ دیکھے کہ یہ نیب قانون میں بیسکلی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا شروع دن سے یہ ویو ہے کہ جو پارلیمنٹ کے اختیارات ہیں جوڈیشری کو اس میں انٹروین نہیں کرنا چاہیے، اور پارلیمنٹ کے امور کو پارلیمنٹ ہی ڈیسائیڈ کرے۔ عدلیہ کے اپنے اصول ہیں، اپنے ان کا جو طریقہ کار ہے، 54-56 ہزار کیسز ہیں، ان کو دیکھے۔ جہاں سے بات صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ اس معاملے کو پارلیمنٹ کو بھیج دیا جائے، انتخابات قریب ہیں، نہیں آنے والی پارلیمنٹ اس قانون کا جائزہ لے لے گی، بھی آیا کہ یہ درست بنا ہے یا غلط بنا ہے، تو چیف صاحب نے کہا کہ یہ قابل سماعت ہونے سے کے معاملے سے تو ہم نقطے سے بہت زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں، اب تو ہم نے اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ آیا کہ یہ جو ترمیم آپ نے کی ہے اس کا ماضی سے اطلاق ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے، بڑا سمپل سا سوال ہے، سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیڈر بل کے حوالے سے کل تو عدالت میں یہ ریمارکس دیا گیا کہ آئندہ آنے والی پارلیمان کے اوپر ہم اس قانون کو چھوڑ دیں گے، ہم اس کو کالعدم قرار نہیں دیں گے، وہ اس کا جائزہ لے کیا یہ قانون ٹھیک بنا ہے، عدلیہ کی آزادی پہ کوئی حملہ تو نہیں، آئین کی بنیادیں تو نہیں ہل گئیں، وہ قانون تو آپ پارلیمنٹ پہ چھوڑ رہے ہیں، اس قانون کو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت کم ہے، اب ہم پبلک نوٹس نہیں کر سکتے، یہ کیس آپ ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی ایک قانون سے متعلق ہے، وہ بھی ایک قانون سے متعلق ہے، تو یہ ڈفرینس کیوں ہے اس میں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں کل جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نے آبزرویشنز دی نیب قانون میں، اس کے اوپر بہرحال یہ اعتراضات اٹھائی جا رہے ہیں کہ ایک 8 ججز پر مشتمل ایک بینچ کے سامنے ایک سوال ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کا، اور وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ابھی بننے کے پروسیس میں تھا، سپریم کورٹ نے وقت سے پہلے ہی اس کو سسپینڈ کر دیا، تو اس کو 8 ججوں کو ہی فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا وہ عدلیہ کی آزادی سے متصادم ہے یا نہیں ہے، اور اس کے اوپر آبزرویشن نہیں دینی چاہیے تھی۔ بالکل اسی طرح سے جیسے آپ نے دیکھا کہ توشہ خانہ کیس جو غیر مؤثر کیس ہے سپریم کورٹ سن رہی ہے، اس کے اوپر آبزرویشن دے کے کہہ دیا گیا کہ جی جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تھا وہ بظاہر اس میں نقائص فالٹی ججمنٹ ہے، فالٹی تھے، لیکن اب داد دیں اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہ صرف چیئرمین پی ٹی آئی کو ریلیف دیا بلکہ جو ٹرائل کورٹ کا ججمنٹ تھا اس پہ ایک لفظ بھی نہیں کہا،
اور یہ بہت اچھی چیز ہے. اچھی تو چیز ہے. اس کے جو میرٹس ہیں اس کو آپ کو اسی ہائی کیس میں کورٹ نے ڈسکس کل کے کرنا اپنے تحریری چاہیے. فیصلے میں کہا کہ کیس کے میرٹ پہ فی الحال ہم بات نہیں کریں گے, آرگومنٹ بڑے لینتھی دیے گئے ہیں, لیکن ان کا ہم جائزہ جب مین اپیل کو سنیں گے تب ان کے میرٹس کا جائزہ لیں گے. لیکن یہ جو دو مختلف ریمارکس ہیں کہ یہ قانون ہم نہیں بھیجیں گے, وقت کم ہے اس کا تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے, وہ قانون پارلیمنٹ اس کا جائزہ لے, یہ ایسا کیوں ہے, یہ تفریق کیوں کہ ایک قانون تو آپ پارلیمنٹ کے اگلی پارلیمنٹ کے لیے آپ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں, لیکن یہ جو قانون ہے یہ اگلی پارلیمنٹ کے لیے آپ نہیں چھوڑنا چاہتے, خود ہی ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں اب جیسے میں نے فرق کیا ہے کہ اب یہ عمران خان کا کیس ہے اور وہ پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون ہے, دیکھیں اب مشکل ہو گیا, ٹرکی ہو گیا. کچھ چیزیں تو اس طرح کی ہیں جس کے اوپر سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹس ہیں نیب لاء کے اوپر کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یوز ہوتا رہا. سپریم کورٹ خود بھی اپنی مختلف آبزرویشنس میں ایون کہ یونیورسٹی آف پاکستان کو دیکھیں آپ نے, جو آہت چیمہ والا کیس ہے اس میں انہوں نے کیا کہا کہ بھئی یہ بھی تو ایک چیمہ ہو گیا, نیب کا متاثر خواجہ ہے. سعد رفیق کا کیس ہو گیا, اس کے علاوہ فواد حسن کا کیس بھی یہاں پہ آیا. لیکن میں عمران ایک چیز جو ہے نا وہ میرے لیے بڑی الجھاؤ کا شکار ہے, میں بن رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم 2023 کی جو نیب امینڈمنٹس ہیں ان کو نہیں دیکھیں گے, 2021-22 کو دیکھیں گے. تو 2023 میں کچھ اس طرح کی امینڈمنٹس بھی کی گئیں جو 2022 میں ان کو کی گئی کو یا ختم کیا گیا یا ان میں موڈیفیکیشن کی گئی. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے سے 2021-22 کی امینڈمنٹ ہٹ ہوتی ہیں تو 23 کی تو بحال ہیں. تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے سپریم کورٹ کچھ ایسے شکوں کو بھی دیکھ رہی ہے جو شاید غیر مؤثر ہو چکی ہیں, یعنی وہ شکیں جو 22 میں تھیں اور 23 میں ان کو موڈیفائی کیا گیا یا ختم کیا گیا. خاص طور پہ وہ شک جو 2021-22 میں کی گئی کہ آپ انویسٹیگیشن کی سٹیج کے اوپر کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے. 23 میں جانے سے پہلے حکومت نے اس شک کو بھی بحال کر دیا کہ اب انویسٹیگیشن کی سٹیج کے اوپر بھی گرفتاری ہو سکتی ہے. ریمانڈ کو بڑھا کے غالباً 30 دن سے 60 دن کر دیا. تو یہ کافی چیزیں ہیں جس میں سپریم کورٹ کو انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. کوئی اس طرح نہیں سے پڑے گا یا کرنا چاہیے, پڑے گا اور کرنا بھی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ لفظوں کا ہیر پھیر بڑی چیز ہوتی ہے, کرنا چاہیے, کرنا بھی چاہیے, کرنا چاہیے نا, کرنا چاہیے. اور دیکھیں اگر یہ ہیسٹ میں اگر کوئی ججمنٹ اس طرح کا دے دیتے ہیں تو اس سے پھر بعد میں کمپلیکیشنز آئیں گی آنے والے جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے لیے بھی. اور پھر جب اس فیصلے کے خلاف جب ریویو آئے گا, دیکھیں نا 30 دن کا ٹائم ہے اور پھر 30 دنوں سے پہلے ریویو. آتھر جج یہ نہیں ہوں گے بندیال صاحب, میں آپ کو بتا دوں, آتھر جج کوئی اور ہوں گے تاکہ ریویو آئے تو وہ آتھر جج بیٹھا ہو. ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب فیصلہ لکھیں گے, لیکن پھر سن لیں بہت خوفناک قسم کا ڈیسنٹ بھی آئے گا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا. وہ تو ہوگا. تو یہ تھی ناظرین آج کی عدالتی کارروائی. جاتے جاتے دو خبریں اور آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی 14 دن کا جو جوڈیشل ریمانڈ ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے, 13 ستمبر تک ان کی کیس کی سماعت بھی چلی گئی ہے. علی وزیر کی ضمانت کی درخواست کو رد کر دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں جو بیل اپلیکیشن ہے اس پر 2 ستمبر کا جو جج صاحب ہیں آفیشیل سیکریٹریٹ کی جو خصوصی عدالت ہے اس کی جانب سے FIA کو نوٹس کر دیا گیا ہے. اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.